بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت سے خلق کیا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر نیچوں سے نیچے کر ڈالا۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ ثم پھر کے معنی میں آتا ہے، ثم یعنی پھر، رددناہ ہم نے اسے پلٹا دیا، ہو یعنی اس کو، رددنا ہم نے پلٹا دیا۔ رددنا کے بنیادی حروف را، دال اور دال ہے۔ رد کرنا یہ لفظ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کسی چیز کو رد کر دینا یعنی اسے قبول نہ کرنا، یا دوسرے لفظوں میں اسے جس طرف سے آئی ہے اس طرف پلٹا دینا، اسے قبول نہ کرنا۔ تو یہاں بھی ہم نے انسان کو پلٹا دیا، واپس کر دیا، یعنی جو بلندیاں اس کو عطا کی تھی وہ اس سے لے کر اس کو بہت ہی زیادہ پستیوں کی طرف پلٹا دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبیاں عطا کی تھی، اگر وہ ان سے صحیح استفادہ نہ کرے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات اس سے لے لیتا ہے انسان سے، اور اس کے نتیجے میں انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، انسان کو پلٹا دیا، اسفل سافلین۔ اسفل اور سافلین دونوں سین، فا اور لام سے بنے ہیں، اور سفل کہا جاتا ہے پستی کو۔ یہ لفظ علو، بلندی کا اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ علو بلندی اور سفل سین، فا اور لام یعنی پستی، کسی چیز کا نیچا ہونا۔ اسفل سب سے زیادہ نیچا، سب سے زیادہ پست۔ سافلین جمع ہے سافل کی، اور سافل کہتے ہیں نیچے والے کو، سافلین نیچے والے۔ اسفل سافلین جو نیچے والے ہیں یعنی جو پست ہیں ان میں سب سے زیادہ پست۔ اسفل سب سے زیادہ پست، سافلین پستوں میں سے۔ انسان کو جو خوبیاں اللہ نے، جو صفات اور جو صلاحیات انسان کے اندر رکھی ہیں، اگر ان سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے، اور زندگی کو خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے اپنے نفس کے سپرد نہ کر دے، اپنی خواہشات کے سپرد نہ کر دے، تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے اس زمین پر اللہ کا، اپنے خالق کا۔ لیکن اگر انسان نفس پرستی کو اپنا شعار بنا لے اور بس وہ سمجھے کہ زندگی اسی لیے ہے کہ میں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، جو چیز بھی مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے مجھے وہ حاصل کرنی ہے، اور اس میں پرواہ نہ کرے کہ خدا راضی ہے یا خدا اس کام سے ناراض ہوتا ہے، تو پھر انسان بجائے اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے اس طرح سے گرتا ہے کہ بالکل نقطہ مقابل پر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ جو سب سے بلند تھا مخلوقات میں، وہ حتیٰ کہ جانوروں، حیوانوں اور درندوں سے بھی بدتر اور پستر ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے انسانوں کو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اور اپنے بعض اوقات اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے بدترین اور غلیظ ترین کام کرنے سے بھی اور درندوں والے کام کرنے سے بھی ان کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش نہیں آتی، اور وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ہر برا کام کر سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اسے یعنی انسان کو پلٹا کر نیچوں سے نیچے کر ڈالا۔ یعنی انسان، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صفات دی ہیں اور اس کو اپنے انبیاء کے ذریعے رہنمائی کی ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے رہنمائی کی ہے۔ اگر انسان اس کے سائے میں زندگی گزارے
تو بہترین ہے، اور اگر اللہ کی باتوں کو قبول نہ کرے تو پھر مخلوقات میں سے پسترین مخلوق بن جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔